جن کا علاج جن سے ہوگا، یہ عددی تعویذ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ پیشن گوئی تو ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہے، علم نجات جائز ہے کہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بانی و روح رواں حضرت پیر سید مفتی نور زمان نقشبندی مدظ ذلہ العالی کے ساتھ۔ اس سے قبل بھی ہم نے 2-3 پروگرام کیے روحانی حوالے سے اور آپ نے ان کو بے حد سراہا۔ آج ایک مرتبہ پھر حضرت سے ان کے خیالات سے استفادہ کریں گے اور آپ کو بیش بہا معلومات انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت کا شکریہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کی جو خیالات ہیں یا جو بھی ان کی جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ حضرت سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آج ہم کریں گے کہ جو روحانی تشخیص ہے اور علاج کے جو مختلف طریقے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ اعمال کرنا کیسا ہے۔ دنیا میں ہاتھ کی لکیریں، ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مستقبل کے حوالے سے رائے دیتے ہیں، لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی میں ان کی ہاتھ کی لکیروں کا کتنا اثر ہے، کتنا عمل دخل ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ وہ کہتے ہیں قسمت کو ہاتھوں کے لکیروں میں تلاش نہ کر، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانت ہے، مطلب کاہن کہا گیا ہے اور اس پر وعیدات بھی بہت حرام کام ہے یہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے امر سے کائنات میں جتنی بھی تخلیق ہے اس میں کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے۔ کسی شے میں اثر ہوتا ہے تو اس سے نہیں ہوتی ہے، نہیں کا مطلب منع کرنا ہے، نفی نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو تاثیر ہوتی، تاثیر پتہ چلنا یا یہ چیزیں مغیبات کی طرف جانا یہ حرام ہے۔ شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے، تو تاثیر ہونے کی وجہ سے منع کیا ہے۔ اچھا، کہ یہ نہیں کہ اس میں تاثیر نہیں ہے، لوگ بعض اوقات احوال جو ہے وہ پتہ چل بھی جاتے ہیں، تو غیب میں جانا کیونکہ تقدیر میں منع کیا مخلوق کو پڑھنے سے۔ اب اس میں جو منع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تدبیروں میں اگر تاثیر ڈال دے تو اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اب جب یہ شخص کوشش چھوڑ دیتا ہے اور یہ لوگ اس کو بتا دے بھائی تمہاری تقدیر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی طرح آپ موویاں ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا اس پہ بنی ہوئی جو کہ غیر مسلم ہے اور مسلمان اس کا اثر لیتا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی جو اس چیز علم کو جاننے والے وہ بھی اس کو 100% نہیں مانتے، ٹھیک ہے، امکانی چیزوں میں اس کو مانا جاتا ہے، تو حرام چیز ہے، اس لیے اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ بہت سی چیزیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں کیونکہ اللہ حکیم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی طبیب جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارا اللہ ہے، اور وہ شافی ہے۔ باقی لوگ تو علاج کرتے ہیں یا ہیلے حوالے بتاتے ہیں، مگر کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن چیزوں سے انسان کو اللہ منع کرتا ہے اور اس میں ان کا فائدہ ہے، تو یہ حرام چیز ہے اور حرام ہی رہے گا، اس کو ہم کبھی بھی جائز نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے جتنے بھی یہ ہیلے حوالے کرے ایسے لوگوں کی دعا اور وعید بھی ایسی ہے کہ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ وہ منکر ہے جو دین میں لے کر آیا ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، ایک طریقہ اور ہے علم العادات کے ذریعے سے کسی کی تشخیص کرنا اور اس کا علاج کرنا، اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ اور بالکل جائز ہے یہ علم العادات کے ساتھ۔ جو دیکھیں ایک چیز ہوتی اصل، اصل ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مستنبط کیے گئے اصول ہے قرآن حدیث اجماع قیاس۔ ان اصولوں کے تحت پھر مجربات کو پرکھا جاتا ہے کہ آیا یہ شرع میں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں۔
والفجر وليال العشر والشفع والوتر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم فجر کی بھی کہی ہے، 10 راتوں کی بھی کھائی ہے، اور شفع اور وتر کی بھی کھائی ہے، جفت اور طاق کی. ٹھیک ہے، قسم ہے جفت اور طاق کی. جہاں قسمیہ واو آ جائے تو یاد رکھے کہ قرآن تو جامع العلوم ہے، ساری چیزیں اس میں ہیں، تو شفا یا دوا مراد لی جاتی ہے اس سے. جیسے والتین والزیتون، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ نے قسم کھائی ہے، کس کی؟ زیتون کی، تین کی، تو اس میں شفا ہے. اب اس کو دوا بنانا یہ ماہر کا کام ہے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے اس پہ اسرار اور رموز اور علوم اس پر کھولے، جیسے شہد ہے وہ شفاء للناس ہے، اور مختلف رنگوں کو اللہ نے خاص طور پہ اس میں ذکر فرمایا کہ وہ مختلف رنگ رکھتے. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. تو یہاں پر بھی عادات کو حساب کتاب سن اور حساب الگ بیان کیے. عدد کو وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تو عدد کو بھی بیان کیا، پھر سالوں کے لیے ہے، پھر اس میں حساب بھی ہے. اب حساب کتاب اگر دیکھا جائے تو ہم پورے انسان کی جو باڈی ہے اس کی تفصیل عادات کے اندر ہے. وزن ہے اس کا، بلڈ پریشر لے لو 80 ہے، 120 ہے، شوگر کو لے لو 100 ہے تو اس کے اوپر 200 کے قریب جو ہے آپ کا یہ نارمل، یہ سب عادات سے شمار ہوتا ہے. آپ کا خون کا لیول اتنا ہونا چاہیے، آپ کے ٹمپریچر اس لیول کا ہونا چاہیے، یہ وزن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو اس میں مہارت جو ہے یہ مجربات میں سے ہے، اور مجربات کو شرع منع نہیں کرتی، لہذا جو اس کے ماہرین ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا اس سے علاج بھی کر سکتے اور تعویذات بھی بنا سکتے ہیں، مؤثر بھی ہے. ہاں مؤثر. کیونکہ اکثر تعویذ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عددی تعویذ جو ہے نا یہ جائز ہی پیدا کی ہے بطور وسیلہ. ٹھیک ہے، مثلا ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن موجودہ دور کے نہ ہم نے حدیث کو دیکھا ہے، لیکن اس کا وسیلہ جو ہے علماء ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان علماء کو پے در پہ تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ آپ کی کڑی جڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں حدیثوں کو یا وہ کر رہے ہیں، مدارس کا قیام ہے، تو یہ ایک بطور وسیلہ ہے. اب کوئی اس وسیلے کا انکار کرے تو اس کو قطعی طور پر عالم نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ اس کے لوازمات میں سے کہ ہم پیچھے سمجھیں، کیونکہ تواتر ہی ختم ہو جائے. ہماری اسناد جتنی بھی ہے، چاہے تصوف کی ہو، چاہے حدیث کی ہو، چاہے فقہ کی ہو، وہ متواتر سیدھا سند حضور تک جاتی ہے. جی ہم نے دیکھا ہے نا، جیسے درخت ہوتے ہیں مختلف، وہ انسانی زندگی کے لیے بعض مضر ہیں اور بعض نفع مند بھی ہیں. بالکل، ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں مخلوق میں اللہ نے شر اور خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما، آپ میں نے یہاں تبعیض میں بھی لے رہے تو بعض مخلوق میں شر ہے، بعض مخلوقوں میں اللہ نے شر رکھا ہے اور بعض میں فائدہ ہے. یعنی مخلوق میں انسان ہے تو اللہ نے اس میں نفع نقصان دونوں رکھے. اللہ ہمیں آگاہی کرتا ہے کس چیز کی، نفع کی بھی اور نقصان کے فائدہ، یعنی تقوی، اور وہ دونوں آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. فجور کا الہام آپ کے اندر ہوتا ہے. اب مثلا انہی چیزوں پہ علماء کرام، مثال میں تو ایک گلہ اکثر علماء کرام سے یا جو بھی کریں، مثلا عوام ایک بات لاتی ہے، ٹھیک ہے، عوام اس کو کیا سمجھتی ہے، اس کی اصلاح عالم پر فرض ہے. نہ کہ عالم اگر اس بندے نے عقیدت میں گمراہی کر دی تو انکار میں گمراہ ہوگا، کیونکہ آپ ان کو پر فرض ہے کہ آپ اعتدال کا راستہ اس کو بتاؤ، سیدھا راستہ، کہ بھئی یہ اتنا ٹھیک ہے اتنا اور اتنا غلط ہے. اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑے، انکار کا سبب نہ بنے. ٹھیک، تو بت بے جان ہے، اس میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا، اور انسان زیرو ہے. ولی ہو، نبی ہو، وہ زیرو ہوتا ہے. عالم ایک زیرو شخصیت میں سے. تو یہی چیز ہے، اگر ہم یہ کہیں گے تو نقل سے وہ عالم بن رہے تو نقل تو بے جان چیز، بے جان. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اسی سے ملتے جلتے چیزیں، آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ برج، سیارے اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، مستقبل کی بھی، حالات کی بھی، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا یہ سال کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا. تو یہ علم کہاں تک درست ہے؟ اور یہ پیشن، میں نے آپ سے کہا کہ ہر آنے والی خبر اس کو منع کر دیا گیا ہے. باقی بروج کے تاثیرات جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہے،
اور وہ انسان کی زندگی پر اور حیات پر اور روزمرہ کی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، نفع بھی دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے۔ علوم ہے، لوگوں کو آتے، لیکن تقدیر میں جانا اصل چیز ہوتی ہے کہ بھائی تم کیسے جو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا، کل سے منع کیا ہے۔ باقی باعتبار بروج یا کسی کے مزاج کو سمجھنا، اس کے لیے کون سی دوا موافق ہے، کون سا علاج بہتر ہے، کون سا ذکر بہتر ہے، تو بطور تجربات وہ چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن تم غیب کی بات میں ٹھیک نہیں۔ میں نے پڑھا تھا کسی حدیث میں کہ جس نے علم نجوم کچھ حاصل کیا اس نے سحر کچھ حاصل کیا، تو آیا مطلب یہ علم نجوم ہے یہ اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے یا کسی حد تک درست بھی ہے؟ علم نجوم مثلا اتنا جائز ہے کہ اس میں آپ رستوں کا اور سالوں کا اور جو آپ کے ہمارے کیلنڈر ہے ان کا یہ جائز ہے، مطلب علاج معالجہ موسم یا اس میں رستوں کا تعین جائز ہے، یہ لکھا گیا، مگر اس سے آگے بات وہی ہے کہ تقدیر میں جانا ناجائز ہے۔ یہاں تک جائز ہے، یہ اس کا اعتدال ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اس وقت اس کا علم نجوم کا علم، ستاروں کا علم ہے، تو علم کتابوں میں آپ کو مل بھی جائے گا، حضرت عمر سے بھی سارے، تو اتنا نجوم سارے فقہا نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جس سے سال کیلنڈر وغیرہ یا یہ چیزیں بنتی ہے وہ جائز ہے، لیکن آگے ہم کہتے ہیں کہ جس میں مزاج کا پتہ چل جائے، یہ دونوں ہم مزاج ہے کہ نہیں ہے، یا یہ مزاج اس کے موافق ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں ناجائز نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سی چیزیں ہم لوگ کہتے جی اس کے نقائص ہے، نقائص علت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نقصان کو علت سمجھنا اس میں میری رائے ان سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ نقصان بعض اوقات آپ کو حلال چیزوں سے بھی ملتا ہے، ہاں ایسا ہی، اس سے وہ حرام نہیں ہو جائے گی، ٹھیک، اور بعض چیزیں حرام جو ہوتی ہے اس کو تداوی بالحرام پر آپ نے تخصص میں پوری کتابیں پڑھی ہے، پورے باب باندھے گئے کہ تداوی بالحرام جو ہے وہ آپ کے لیے گنجائش کا اضطراری حالت کے اندر تداوی بالحرام کو جائز کرے، تو اس سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی، نہیں ہو جائے، ایک گنجائش آپ کو دی گئی ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں یہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں میں نجوم میں یا کسی بھی چیز میں اتنا کہ بھئی اس کی صحت کا پتہ چلے، مزاج کا پتہ چلے، یہ مزاجن بندہ کیسا ہے اور اس کے لیے کون سی چیز موافق آتی ہے۔ تجربے کی بنیاد پر بھی بہت سی چیزیں کھانے آپ کو جو ہے نا صحیح نہیں آتے، جیسے اب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے نمک جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے، شوگر کے مریض کے تو اس سے نمک تو حرام نہیں ہو جائے گا، اور اسی طرح شوگر جو ہے چینی شوگر کے مریض کے لیے بالکل ہی نقصان دہ کہلاتی، لیکن بس اوقات وہی شوگر جب کم ہوتا ہے اس کے فائدے کی چیز، بلڈ پریشر جب ہائی ہے اس میں نقصان دہ، لیکن بلڈ پریشر جب کم ہو جائے تو وہی نمک اس کی دوا ہے، یعنی اس میں وہ دوا بھی بن رہا ہے اور نقصان کا باعث بھی بن رہا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے طبیب پیدا کیے کہ وہ آپ کے لیے وہ کرے۔ اس لیے کلی چیز کو مثلا ایک بندہ خود کہے بھائی جب شریعت میں ایک چیز حلال ہے آپ ہمیں کیوں روکتے ہو، یہ روکنا بطور طبعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بطور حرمت کے نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں مثال کے طور پہ شریعت میں جائز ہے، مگر ہر کسی کا وہ مکلف نہیں ہوتا، مفتی ہونا فتویٰ دے سکتے ہیں، مگر کیونکہ غیر عالم فتویٰ دے سکتے نہیں۔ ہیں۔ اچھا یہ میں ایک اور چیز اس حوالے سے پوچھ لوں کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو دنوں کا حال بتاتے ہیں یا سالوں کا حال بتاتے ہیں، ان کا حال یہ بتانا، یہ آپ نے کہا یہ جائز نہیں، لیکن لوگوں کا اس کو ماننا یا ان سے پوچھنا یہ کیسا ہے؟ دونوں، جب ایک چیز ناجائز ہے تو اس کا پوچھنا بھی جائز نہیں۔ ان کی پاس پیشن گوئیاں بڑی درست ثابت ہوتی ہیں، پیشن گوئیاں درست اس لیے ثابت، تو میں نے آپ سے کیا کہا، میں تو پہلے ہی آپ کو نجوم میں کہہ چکا ہوں یا کہانت میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ منیات مانا نہیات میں سے ہے، نفیات میں سے نہیں ہے، نفی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، نہیں ہے، نہیں کا مطلب ہے روکنا، یہ چیز مت کرو۔ مثلا میں کہوں کہ جی خنزیر بھی گوشت ہے اور وہ جو ہے نا بکرے کا بھی گوشت ہے، تو دونوں تو گوشت ہے، گوشت، وہ بکرے کا گوشت پیٹ بھرتا ہے اور خنزیر کا نہیں بھرتا، یہ وہ کہ بھائی یہ کیا ہے، دونوں تو ایک ہی طرح کے گوشت ہیں۔ وہ بھائی یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے اور اس تک انسان پہنچنا ناگزیر ہے، لیکن جتنے ریسرچ ہوئی اس میں نقصان سب کے سامنے آ چکا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے منع کیے گیا، آپ کو پتہ تو چل جائے گا،
بعض امکانی چیزیں ہیں پتہ چل بھی جاتی ہے، صحیح بھی درست بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن 100% نہیں ہے، امکانی علم بولا جاتا ہے اس کو. یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا امکان ہے، فلاں ہے، یہ ہے. جیسے آج کل ہمارے تو کل کی خبر اس کو یقینی سمجھنا حرام ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے کہ بھائی بس یہ جو بندہ بتا رہا ہے یہ خبر بالکل 100% جو ہے نا اب یہ ہو کے لگے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا اسی سے ملتا جلتا میرے خیال میں آخری سوال کر لوں. مثلاً میں اگر اسی پر ابھی جیسے آپ کے یہ جتنی بھی پیشے وہ کیے گی پیشین گوئی تو ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہے، جیسے حال بتانا فلاں وزیر اعظم ایسا ہوگا تو آیا عمران خان 10 سال رہے گا. آپ نے یہی سارے بیٹھے تھے نا میڈیا پہ چانگے مار رہے تھے، آگے جیل جائے گا تو جیل چلا گیا. غیب کی کہانی بسا اوقات ایک غیر اختیاری طور پہ اہل اللہ پر یا کسی پر اللہ عالم کشف میں کوئی چیز کھول دے تو اس کے اختیار میں ویسے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کشف غیر اختیاری ہے اور یہ چیز اختیاری ہے. اختیاری کی وجہ سے اس کو اور کشف وغیرہ الہام وغیرہ القاء آگاہی یہ اختیار میں نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری چیز ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال حضرت کہ جو معالج ہوتے ہیں روحانی معالج وہ جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں یا موکلات کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ان موکلات یا جنات پہ ہمیں کتنا اعتبار کر سکتے ہیں؟ بطور طبیب کر سکتے ہیں، جو کسی بھی فن کا ماہر ہے علاج بالمثل ہے. مثلا جن کا علاج جن سے ہوگا تو علاج بالمثل ہے، لیکن اور علاجوں سے بھی نہیں ہوگا. اس کے پیچھے پوشیدہ جو طاقتیں ہو یہی جنات ہی ہوتی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اس میں وہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. تو کیونکہ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں حلول کر سکتے، کیونکہ کوئی انسان کسی کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا، نہ فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی روح کسی کے اندر حلول کر سکتی ہے. بس شیاطین اور جن کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر حلول کر لیتے ہیں. تو ہم کوئی دوا جب انجیکٹ کرتے ہیں کسی کی جسم کے اندر اس کو حلول کرتے ہیں، پھر اس کی رپورٹ باہر آتی تو اس کو کہ بھئی یہ چیز ہے. اسی طرح اس کا بھی یہی ایک مسئلہ ہے کہ جنات بھی اس میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، اور ایک وہ تیزی کے ساتھ کسی چیز کے اندر آنا جانا اس کے لیے سفر کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ جائز چیز ہے، ناجائز تو نہیں، استعمال جائز ہے اس کا. کسی زمانے میں جب کرین نہیں ہوا کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ سے بیت المقدس ان سے بنوایا اور وہ شیاطین تھے جنات. اور قرآن اس پر ہمیں پورا واقعہ بتاتا ہے اور آپ نگرانی فرما رہے تھے. جی ہم ان سے مطلب کام لے سکتے ہیں تو کام لینا جائز ہے. ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا یہ اس میں داخل ہو جائے. یہ خود حاجت روا ایک وسیلہ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کسی شے کو وسیلہ سمجھو شرک سے خارج، مگر وسیلے کو سب کچھ سمجھو یہ شرک میں داخل ہے. حضرت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں بہت قیمتی معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی. امید کرتے ہیں کہ پہلے جس طرح ہمارے پروگرام ہمارے ناظرین نے پسند کیے تھے، ہمارا یہ والا پروگرام بھی انہیں پسند آئے گا.